السلام علیکم دوستوں، انوکھے کنٹینٹ 7 کے چینل پر میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں، آج میں آپ کو بھوتوں کے محل کی آخری قسط سنانے جا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے دوسری مرچ بھی آگ میں ڈال دی۔ اب اللہ رکھی ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگی۔ مولوی صاحب نے تیسری مرچ بھی آگ میں ڈال دی۔ بول، اب کسی کو پکڑے گی یا جلا دوں تجھے اس آگ میں؟ مولوی صاحب نے اللہ رکھی سے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں نہیں، اب میں کسی کو نہ پکڑوں گی، چھوڑ دو مجھے، اللہ رکھی نے چلا کر کہا۔ میں تجھے ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں، مولوی صاحب نے کہا۔ پہلے وعدہ کر کے جاتے ہوئے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اور کوئی نشانی اپنے جانے کی دے کر چپکے سے چلی جائے گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی اور سامنے والی دیوار گرا کر نشانی دے دوں گی۔ اللہ رکھی نے کہا، دیوار نہیں، صرف ایک اینٹ گرا کر نشانی دو، جاؤ بھاگ جاؤ، مولوی صاحب نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ یک لخت ایک اینٹ پورے زور سے مکان کے صحن میں آ کر گری۔ یہ اینٹ سامنے کی دیوار سے نکلی تھی اور صاف نظر آتا تھا کہ چند سیکنڈ پہلے یہ اینٹ دیوار میں لگی ہوئی تھی۔ دوسری عجیب بات جو سب نے محسوس کی یہ تھی کہ بے ہوشی کی حالت میں اللہ رکھی نے جتنی باتیں کی ان کا لب و لہجہ اللہ رکھی کے اصل لب و لہجے سے بالکل مختلف تھا۔ اینٹ گرتے ہی عورت اللہ رکھی بالکل نیم مردہ سی ہو گئی۔ مولوی صاحب نے ایک تعویذ اس کی چوٹی سے باندھا اور گھر والوں کو تسلی دے کر اب یہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ چند منٹ بعد ہی اللہ رکھی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ برسوں کی بیمار ہو۔ ہم سب حیرت و خوف سے اس کی چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد اللہ رکھی نے دھیمی آواز میں صرف اتنا بتایا کہ میں چھت پر نیم کے سائے میں حاجت کرنے کے لیے بیٹھی تھی۔ ایک بھیانک چہرے والی عورت نے مجھے زور سے تھپڑ مارا۔ سب لوگوں نے باری باری اللہ رکھی کا رخسار دیکھا تو واقعی اب بھی اس پر انگلیوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ وہ کیا چیز تھی، جن تھا، چڑیل تھی یا کوئی اور بلا۔ تقسیم ملک کے بعد اس محلے کی ساری مسلم آبادی پاکستان آ گئی اور مسلمانوں کے مکانوں پر ہندو و سکھ کی شرپسندوں نے قبضہ کر لیا۔ تقریباً 7 سال بعد مجھے چند روز کے لیے کپورتھلا جانے کا موقع ملا۔ میں وہاں اپنے ایک ہندو دوست کے ہاں ٹھہرا اور تھوڑی دیر بعد اپنے پرانے گھر اور محلے کو دیکھنے کے لیے گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ محلہ جو تقسیم قبل شہر کا گنجان ترین علاقہ تھا، اب وہ علاقہ ایک بہت ہی خوفناک اور ویران بن چکا تھا۔ صرف چند گھرانے آباد تھے، باقی سب مکان ویران اور خالی پڑے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے اپنے دوست سے اس کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگا، بھائی اس محلے پر بھوتوں کا قبضہ ہے اور وہ لوگوں کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ جب پاکستان سے ہندو و سکھ یہاں آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے تمام مکانوں کو آپس میں تقسیم کر لیا، مگر چند ہی دنوں بعد انہیں یہاں سے بھاگنا پڑا۔ ہوا یوں کہ ایک دن چند ہندو و سکھ عورتیں دوپہر کے وقت اس محلے کو ویران و آباد سمجھ کر رفع حاجت کے لیے اندر گئیں اور نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ اچانک ان میں سے ایک عورت اچھلی اور زمین سے تقریباً 5 فٹ اوپر اچھلی اور فضا میں کلا بازی کھاتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ دوسری عورتوں نے یہ تماشا دیکھا تو اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑے اور اپنے اپنے آدمیوں کو بلایا۔ آدمی آئے تو وہ عورت زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ 3 دن تک اس کی یہی حالت رہی، پھر وہ چوتھے دن مر گئی۔ اس واقعے سے سب لوگ اتنے دہشت زدہ ہو گئے کہ مکان چھوڑ کر دوسرے محلوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ بھوتوں کا محلہ آج بھی ویران اور سنسان پڑا ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ اس پر کس مخلوق کا قبضہ ہے، بھوتوں کا، چڑیلوں کا یا جنات وغیرہ کا۔ پیارے دوستوں، یہ تھی بھوتوں کے محل کی آخری قسط۔ اگر آپ کو یہ قسط اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل انوکھے کنٹینٹ 7 کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میں نئی نئی کہانی سنا سکوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔